السلام علیکم۔ کہانیوں کی دنیا سے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی ہے ماں میری جنت۔ یہ کہانی ہے نجمہ بیگم کی۔ یہ وہ بد نصیب خاتون ہے جس کا شوہر بڑی جوانی میں ہی فوت ہو گیا۔ نجمہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اکرم اور دوسرے کا نام عامر تھا۔ نجمہ کے شوہر وحید کی موت کے بعد نجمہ تنہا رہ گئی۔ اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ وحید کے انتقال کے بعد گھر میں چولہا جلانے کے لیے پیسے کمانے والا کوئی نہ تھا۔ نجمہ بہت پریشان رہتی کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے۔ کوئی مدد کرنے والا تھا نہ سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ ایک دن کی بات بھی نہ تھی کہ نجمہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی، یہ تو اب پوری عمر کا مسئلہ تھا۔ نجمہ کو کئی مرتبہ دوسری شادی کا خیال آیا، لیکن وہ یہ سوچتی کہ دوسری شادی سے پیسے کمانے والا تو مل جائے گا، لیکن کیا وہ میری اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھ کر اپنائے گا؟ اور یہ بات نجمہ کو تقریباً ناممکن سی لگتی تھی۔ اپنی اولاد کی خاطر نجمہ نے دل سے دوسری شادی کا خیال نکال دیا۔ اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ نجمہ صرف میٹرک پاس تھی۔ آج کل کے دور میں MBA کرنے والے بے روزگار بیٹھے ہیں تو پھر نجمہ کو کیسے نوکری ملتی؟ اس وقت نجمہ کو نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ وہ ہر طرح کی عزت والی نوکری کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسے کوئی نوکری نہ ملی، پھر اس نے سوچا کہ سلائی کا کام تو ویسے بھی جانتی ہے، تو نجمہ نے لوگوں کے کپڑے سینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گھر کے باہر ایک پرچی پر درزی کا اشتہار لکھ کر دیوار پر لگا دیا تھا۔ کوئی نہ آیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ اکرم 8 سال کا تھا اور عامر 6 سال کا۔ گھر میں راشن ختم ہونے کو آ گیا اور نجمہ کی پریشانی بڑھ گئی۔ نجمہ خود بھوکے پیٹ سوتی، لیکن اپنی اولاد کو بھوکا سونے نہ دیتی۔ راشن ختم ہوا تو نجمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے، اپنی اولاد کو کہاں سے کھلائے۔ وہ خود تو ایک روز کی بھوکی تھی، لیکن اسے اپنی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ نجمہ رو رہی تھی اپنی اولاد کو بھوکا دے کر۔ دونوں بیٹے کھانا مانگ رہے تھے اور وہ بے بس تھی، اتنے میں دروازہ کھٹکا۔ اللہ نے اس دن خوراک کا بندوبست کر دیا تھا۔ ساتھ والے ہمسایوں نے خیرات کی تھی، وہ بریانی لے کر آئے۔ نجمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً اپنے بچوں کو کھلانے لگی۔ بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ نجمہ انہیں دیکھتی رہی۔ عامر بولا، امی آپ بھی کھائیں نا؟ تو نجمہ نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا کہ میرا پیٹ بھرا ہے۔ عامر، لیکن آپ نے تو رات میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، پھر کیسے؟ نجمہ کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ بولی، میں نے کھا لیا تھا جب تم دونوں سو گئے تھے تب۔ بچوں کا پیٹ بھرا اور تھوڑے چاول رہ گئے۔ عامر نے تب اپنی ماں سے دوبارہ کہا تو نجمہ بولی، میں کھا لوں گی، اب تم لوگ جاؤ کھیلو۔ اکرم اور عامر دونوں گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکل گئے۔ نجمہ نے بریانی کی پلیٹ اٹھائی، اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ اسے شدید بھوک تھی، لیکن اس نے وہ چاول نہ کھائے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ دیے کہ وہ رات کو کھا لیں گے۔ اس نے خود پانی پی کر اپنا پیٹ بھرا۔ غربت کی وجہ سے اس کے بچے اسکول بھی نہ جا پاتے۔ نجمہ اللہ سے دعائیں مانگتی۔ اس کی تو حالت بھی خراب ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ بہت کمزوری محسوس کرنے لگی تھی۔ رات ہوئی تو اس نے اپنے بچوں کو وہی چاول کھلائے۔ چاول کم پڑ گئے کیونکہ وہ بہت تھوڑے تھے، تو مجبوراً گھر سے نکلی اور ہمسایوں سے کچھ کھانے کو مانگا۔ ہمسایوں نے 2 پلیٹ سالن اور 2 روٹیاں دے دیں۔ نجمہ نے گھر آ کر بچوں کو کھانا کھلایا اور تھوڑا خود بھی کھا لیا۔ وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی رہی اور آخر اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اگلے ہی دن ایک خاتون آئی، اس نے اپنے جوڑے سلوانے کا آرڈر دیا۔ نجمہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے فوراً اس کا آرڈر لے لیا اور
پہلے گاؤں کی آمد پر بہت خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ نجمہ نے ایک ہی دن میں اس کا جوڑا سی دیا۔ نجمہ سلائی بہت عمدہ کرتی تھی۔ اس خاتون کو نجمہ کا کام بہت پسند آیا۔ اب وہ ہمیشہ نجمہ ہی سے کپڑے سلواتی۔ آہستہ آہستہ نجمہ کے ہنر کی وجہ سے گاہکوں کی لائن لگ گئی اور اللہ نے اس پر رحم کیا، اس کی طرح سے مدد فرمائی۔ اب وہ اولاد کو اسکول بھی بھیجنے لگی تھی۔ ان کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ وہ ماں اور باپ دونوں کا کام اکیلے ہی کر رہی تھی۔ اپنی پوری زندگی اس نے اپنے اولاد کے لیے وقف کر دی اور وہ دیر رات تک کپڑے سیتی۔ اس کی صحت خراب ہو گئی، پھر بھی اس نے کام نہ چھوڑا اور وہ جانتی تھی کہ اس کی صحت اس کے کام کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی خاطر وہ کرتی رہی۔ کئی سال گزر کے نجمہ کے دونوں بیٹے جوان ہو گئے اور دونوں اللہ کی بدولت اور نجمہ کی بدولت اچھی نوکری کرنے لگے۔ نجمہ کو اب جا کر تھوڑا آرام آیا۔ پھر اکرم نے اپنی ماں کو ایک دن اپنی آفس کی لڑکی عشا سے ملوایا اور کہا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نجمہ اپنی اولاد کی خوشی میں خوش تھی۔ وہ فوراً اکرم کا رشتہ لے کر عشا کے گھر گئی اور بات پکی ہو گئی۔ جلد ہی دونوں کی شادی مقرر ہو گئی۔ نجمہ ایک بہت اچھی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی ساس بھی تھی، لیکن عشا ایک اچھی بہو نہ تھی۔ اس نے اکرم سے کہا کہ وہ اس کی ماں اور بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اکرم نے عشا کی بات مانی اور اپنی ماں اور بھائی کو چھوڑ کر کہیں اور رہنے چلا گیا۔ نجمہ بہت روتی، اسے بہت افسوس تھا۔ اسے جانے سے پہلے دونوں کی ہاتھ جوڑ کر منت کی، لیکن وہ دونوں نہ مانے۔ عشا تو تھی پرائی، لیکن اکرم تو سکا تھا۔ اسے اپنی ماں کی قربانیاں بھی یاد نہ آئیں اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ عامر نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ عشا کو دیکھ کر ڈر گیا تھا کہ ایسا نہ ہو اس کی بیوی بھی ایسا نہ کرے۔ لیکن نجمہ اتنی خود غرض نہ تھی۔ اس نے عامر کی بات انسنی کر کے اس کے لیے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈی اور اس کی بھی شادی کروا دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی اولاد کا حق اور اسے حقوق کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ایک ماں تھی، بہت اچھی ماں۔ عامر بھی اپنی زندگی میں خوش رہنے لگا۔ ایک دن نجمہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو اس نے عامر اور اس کی بیوی لاریب کی باتیں سن لیں۔ لاریب عامر کو الگ گھر میں رہنے کا کہہ رہی تھی، لیکن عامر نہیں مان رہا تھا۔ وہ بولی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اسے چھوڑ دے گی۔ عامر نے اسے کہا کہ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ یہ سن کر نجمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور سوچنے لگی کہ آخر اب وہ کیا کرے۔ اگلے دن صبح سویرے نجمہ نے عامر سے کہا کہ وہ اپنے پرانے گھر جانا چاہتی ہے۔